شاہ صاحب، جس طرح یہ نمود و نمائش کی ہم نے بات کی سر، یعنی لوگ نامور کے ساتھ جڑ کے نام لینا چاہتے ہیں سر ایک مزاج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی بڑے شخص کے ساتھ مثبت جڑنے کی بجائے اس پہ تنقید کر کے شناخت بناتے ہیں سر اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے سر کہ کسی عزت دار کی عزت خراب کرنا، کسی نام والے کا نام خراب کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز منسوب کرنا جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بہتان لگا دینا اور پوسٹ لگا دینا، کیونکہ اب سر میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے سر، ایک ٹین ایج بچے کے ہاتھ میں بھی ہے، 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں بھی ہے سر۔ یہ جو مزاج ہے سر کہ کسی کی رسپیکٹ، ریپیوٹ کو، امیج کو خراب کرنا، اس کے پیچھے سر نفسیاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے، دونوں کے پیچھے انسان کی نفسیات ہے جی سر، اور احساس کمتری چھپا ہے ان دونوں رویوں کے۔ ہم ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی نامور آدمی کے ساتھ مل کے تو اس کے نام کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کو ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک سر، کہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ میری اپنی کمائی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب بڑے نامور آدمی ہیں تو میں ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں، تو میں اس میں اگر ایک فخر محسوس کر رہا ہوں تو انفیکٹ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ریسپیکٹ میری ریسپیکٹ نہیں ہے، میری ارن کی ہوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے، ریفلیکشن آ رہی ہے ریسپیکٹ کی میرے اوپر، صحیح سر، میں اسے انجوائے کر رہا ہوں۔ صحیح سر، تو اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف پرائڈ نہیں ہے میرے لیے، جی سر، ٹھیک سر، لیکن چونکہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوں جی سر، تو میں اسی سے خوش ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں بڑا آدمی بن گیا، تو یہ بھی احساس کمتری کا نتیجہ ہے۔ اب اگر میں دیکھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب بہت بڑے مقام پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے، تو میں آپ سے کہیں somewhere at the back of my mind اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہوں آپ سے، تو اس احساس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کو کم کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کی عزت کو کم کر کے دکھاؤں، میری اپنی عزت کم ہو رہی ہے۔ ہر سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کی نظروں میں گر رہا ہوں کہ سرفراز شاہ صاحب بڑے چھوٹے آدمی ہیں، کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جو کچھ کمایا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اسے کم کر کے پیش کر رہے ہیں۔ میری اپنی عزت پر حرف آ رہا ہے، میں اپنا آپ دکھا رہا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں۔ یہ بھی احساس کمتری کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو دوسرے کو بڑا بنا کے خوش ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں، جو اندر سے یہاں سے بڑا ہے دل سے، وہ چھوٹے آدمی کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ اس کی بڑائی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر چھوٹا آدمی دوسرے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک میرے باس ہیں جن کا کئی بار میں نے ذکر کیا، یہ 1974 اور 1975 2 سال میرے افسر رہے۔ یہ ریلوے سروس سے ان کا تعلق تھا، لیکن ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ٹرانسفر ہو گیا۔ ان کا کمال، ان کا نام ہے ایسم نقی، جو میں سمجھا لیٹر آن، جب میں ان کے ماتحت کام کر رہا تھا تو اس وقت تو اتنی ہوش نہیں تھی کہ میں ایسی باتیں سوچ لیتا۔ لیٹر آن پتہ یہ لگا کہ ان کا تو اصل مشن یہ نہیں تھا کہ افسری کریں، ان کا تو زندگی کا اصل مشن یہ تھا کہ دوسروں کو بڑا کریں۔ بہت اعلیٰ، یہی ان کی عظمت تھی۔ واہ، بہت اعلیٰ سر۔
انہوں نے ایک میٹنگ میں، ہم افسروں کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں انہوں نے ایک قصہ سنایا. ہوا یہ کہ ہم میں سے کسی صاحب نے کسی کام کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی. تو ان کا ایک طریقہ کار تھا، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے بھری میٹنگ میں. تو یہ بتانے لگے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا قصہ ہے کہ ایک محاذ پر دشمن کا پریشر بہت تھا. تو جو کمانڈر اس محاذ پہ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے پیچھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو انفارم کیا کہ میرے اوپر دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور میں اسے اب مزید نہیں روک پاؤں گا، تو مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت دے دی جائے. تو اس کے کمانڈر نے اس کو کہا کہ یو جسٹ ہولڈ آن فار این آور اور سو، تو میں ری انفورسمنٹ بھیج رہا ہوں. صحیح. ایک دوسرے یونٹ کمانڈر کو بلایا انہوں نے، اور بلا کے کہا کہ دیکھو اس محاذ پر یہ بٹالین لڑ رہی ہے، اس پہ دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا، تو یو بیٹر رش اینڈ ریچ دیئر ود ان 45 منٹس، تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹے. تو کہا کہ اب نکل جاؤ فوراً. تو وہ بٹالین کمانڈر اپنی بٹالین لے کے محاذ کی طرف چلے. ہاف وے پہنچے تو محاذ کی طرف سے ایک ڈسپیچ رائڈر موٹر سائیکل پر آ رہا تھا. تو دستور کے مطابق انہوں نے روکا کہ کیا خبر ہے محاذ کی. میں نے کہا سر فائنلی ہمیں فتح ہو گئی ہے. تو چونکہ دشمن کی گولہ باری سے ہمارے وائرلیس سیٹس، ٹیلی فون لائن سب برباد ہو گئے، تو میں ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا اطلاع دینے کے لیے. تو نے کہا نہیں تم واپس چلے جاؤ، اطلاع میں دے دوں گا. تو یہ بٹالین کمانڈر وہیں سے ٹرن اراؤنڈ کر کے واپس اچھا. چلے آئے. صحیح سر. تو جب یہ کمانڈر کے دفتر میں گئے تو اس کی تو کھوپڑی اڑ گئی بھگ سے کہ یہ کیا ہے. تو بڑے گرج کے بولے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ محاذ پر جائیں، وہ انڈر پریشر ہے، تو آپ ابھی یہیں گھوم رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں سر میں گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہاف وے پہنچا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ محاذ پہ فتح ہو گئی ہے، دشمن پسپا کر دیا گیا اور مینز آف کمیونیکیشن ان کے تباہ ہو گئے تھے. اگر میں وہاں پہنچ کے آپ کو اطلاع دیتا کہ سر دشمن پسپا کر دیا گیا، تو وہ سارا کریڈٹ میرے نام پہ آ جاتا کہ میرے جانے سے وہ فتح ہوئی ہے، اور یہ زیادتی ہوتی اس آدمی سے جو لڑ رہا تھا. تو میں کسی کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. تو مجھے اس دن یہ میرے خیال 74 کا یا لیٹ 73 کا قصہ ہوگا، اس دن احساس ہوا کہ بڑے لوگ اپنا کریڈٹ بھی دوسروں کو دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کا کریڈٹ خود لے لیں. تو ان صاحب نے جتنے یہاں وہاں ینگ آفیسرز تھے ان سب کی بڑی زبردست گرومنگ کی. ان کا ایک اور بڑا خوبصورت، آئی ہوپ کہ بور نہیں ہو رہا ہے ٹاپک سے ہٹ گیا میں، ایک بہت خوبصورت طریقہ تھا. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے کام آ جائے گا. انہوں نے بتایا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ و برباد ہو گیا تھا اور ایلائڈ کنٹریز نے یہ انشور کیا تھا معاہدے کے ذریعے کہ جرمنی دوبارہ نہ اٹھ سکے. لیکن انہوں نے کیا یہ جرمنی والوں نے کہ ہر شہر میں سرو کمیٹیز قائم کر دی جو اس شہر کے سب سے زیادہ لرنڈ لوگ تھے اور جو ویژن رکھتے تھے، ان کو 8-10 لوگوں کو شہر کے اکٹھا کر کے کمیٹی بنا دی. ان کا کام یہ تھا کہ جو نئے نئے بریلینٹ آئیڈیاز ان کے ذہن میں آئیں ان کو وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور جس پہ اتفاق ہو جائے وہ گورنمنٹ کو بھیج دیں. ٹھیک ہے سر. تو تمام شہروں سے آگے پھر ایک سینٹرل سرو کمیٹی تھی، اس میں چلے جاتے تھے وہ پیپرز. وہاں پہ بحث مباحثہ ہونے کے بعد پھر وہ گورنمنٹ میں جاتا تھا. تو گورنمنٹ اگر مناسب سمجھتی تھی اسے اپلائی کر دیتی. مختلف طور طریقے ہر فیلڈ کے. نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی بہت تیزی سے اوپر اٹھا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں
شروع میں ناکو چینیٹر بایا لائٹ فورسز کو انہیں تو انہوں نے اس گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر ایک سرو کمیٹی بنا دی 4 آدمیوں کی 4 افسروں کی. ان کو یہ کھلی اجازت تھی کہ وہ بکس پر جتنا پیسہ ادارے کے چاہیں خرچ کر دیں، میگزینز پر، نیوز پیپرز پہ. خود بھی یہ پڑھتے تھے تو جو گھر جا کے پڑھتے تھے میگزین، اور اس میں جو خاص چیز ہوتی تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے اگلے دن لا کے وہ دے دیتے تھے کہ آپ چاروں ٹرن بائی ٹرن پڑھ لیں. جب وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. ویری نائس. تو میں نے دیکھا کہ ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ بڑی تیز ہو گئی. تو کبھی خود نہیں اپنی رائے دی، چاروں کو بلا کے کہ اچھا وہ آپ نے پڑھا کہ جی پھر کیا خیال ہے آپ کا. حالانکہ یہ ہماری سرکاری ڈیوٹی کا حصہ تو نہیں تھی بات. چاروں سے رائے لے کے پھر اپنی رائے دیں گے کہ دیکھو تم نے اس کو یہاں پہ اس طرح نہیں سمجھا جیسے سمجھا جانا چاہیے تھا، یہ ایسے. اس سے ہماری مائنڈ کی ٹریننگ بڑی ہوتی تھی. صحیح سر. تو یوں انہوں نے اپنا جو 2.5 سال کا سٹے تھا ہمارے ساتھ اس میں بے تحاشا گروم کر دیا. یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا اگرچہ وہ معاشرتی تھا، جی سر. لیکن اس کا تعلق ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ سے ہے ٹھیک ہے سر. کہ ہمارا مائنڈ کہاں تک ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اگر کہیں ہم ایک مشن زندگی کا یہ بنا لیں جیسے میرے ان باس کا اسم نقی صاحب کا تھا کہ اپنے سے جونیئرز کو گروم کرنا ہے اور ان کو مینٹلی اوپر اٹھانا ہے، تو معاشرہ ہمارا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح سر. ہر ادارے میں اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کر دی جائیں، ادارے اپنی جگہ اٹھتے ہیں جی سر. اور معاشرہ اپنی جگہ بہتر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سر.